پارٹی ڈسپلن پر عمل تمام ارکان کی ذمہ داری، خلاف ورزی قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم کا پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں اظہار خیال۔ طیارہ حادثے کی انکوائری رپورٹ پر تبادلہ خیال۔ عمران خان کا رپورٹ پبلک کرنے پر خراج تحسین۔ حکومتی ارکان کا عمران خان کے فیصلوں اور قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ وزراء کے اختلافات کا معاملہ، وزیر اعظم سے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ملاقات، کابینہ اجلاس میں ہونے والی بدنظمی پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء نے وضاحت پیش کر دی۔ عمران خان سے میٹنگ کے بعد اسد عمر اور فواد چودھری کی بیٹھک، گلے شکوے ختم کرنے پر اتفاق۔ دوسری طرف کنٹرولر نے بھی پائلٹ کے جہاز کو انجن کا رگڑا کھانے کے بعد نقصان کے بارے میں گیئر کے بغیر انجنز پر، جسے بیلی لینڈنگ کہتے ہیں، انجنز پر ٹچ ڈاؤن کیا اور جہاز تقریباً 3000 فٹ سے 4000 فٹ تک رن وے پر رگڑے کھاتا رہا اور چنگاریاں نکلیں جب انجن نیچے ٹچ ہوا۔ رن وے پہ کلر کے نشان بھی آئے اور سکریچز بھی آئے۔ کراچی طیارہ حادثہ، پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر ذمہ دار۔ اے ٹی سی نے 3 بار زیادہ بلندی کا بتایا، لینڈنگ سے بھی روکا۔ کپتان نے ہدایات پر عمل ہی نہیں کیا۔ لینڈنگ گیئر کے بغیر طیارہ 3 بار رن وے سے ٹچ ہوا، جس سے انجن کو نقصان پہنچا۔ وزیر برائے ہوا بازی کی پریس کانفرنس، عبوری رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش۔ کنٹرولر نے 3 دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ اس کی اونچائی ابھی پوزیشن میں نہ آئیں، لینڈنگ نہ کریں اور ایک اور چکر کو اسپیسیفک پوائنٹ ہے اس تک لگا کے آئیں۔ سر نظر انداز کیا۔ رن وے سے 10 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیئرز کھولے گئے۔ کنٹرولر نے بھی مروجہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ تحقیقات 1 سال میں مکمل ہوں گی، غلام سرور خان۔ سیاسی مداخلت اداروں کی تباہی کی وجہ، یونینز کے لوگ پائلٹس کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے۔ مبینہ جعلی لائسنس والے 150 پائلٹ سیفٹی کے لیے خطرہ قرار۔ فہرستیں طلب، انکوائری مکمل ہونے تک گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ۔ ایئر مارشل ارشد ملک نے لیگل اور فلائٹ آپریشنز ٹیموں کو طلب کر لیا۔ گورنمنٹ کے بھی اور اپوزیشن کے بھی لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے اور وہ ہمارے خلاف تھے۔ ہمیں ایسی چیزیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم نے اگر ایک پائلٹ کے خلاف کارروائی کی تو نیشنل اسمبلی کی جو اس زمانے میں ڈیفنس کی کمیٹی تھی، اس نے ہمیں بلا کے اور ہمیں ان لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کیا۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لوگ یونینز کو سپورٹ کرتے رہے۔ پی آئی اے میں اقربا پروری انتہا پر، پائلٹ کے خلاف کارروائی پر قومی اسمبلی کی ڈیفنس کمیٹی میں خوار کیا گیا۔ یہی کچھ ہوتا رہا تو بیرون ممالک قومی ایئر لائنز کے جہازوں پر پابندی لگ جائے گی۔ سابق ایم ڈی پی آئی اے اعجاز ہارون کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ پی آئی اے کو ہم ریسٹرکچر کریں گے، ٹھیک کریں گے، نیشنلائز نہیں کریں گے، پروفیشنلی چلائیں گے، سیاسی مداخلت ختم کریں گے، یہی پی آئی اے کو وہ ایئر لائن بنائیں گے۔ اگر آپ نے صرف اس لیے پرائیویٹائز کرنی ہے جی کہ ایک نقصان کر رہا ہے ایک ادارہ، تو اس ادارے کو پہلے ٹھیک کریں۔ یہی پی آئی اے تھا، اس نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی، اس نے سنگاپور ایئر لائن بنائی، اس نے سعودی ایئر لائن بنانے میں مدد کی۔ الیکشن سے پہلے بڑے دعوے، اقتدار میں آ کر سب فراموش۔ پی آئی اے کو درست کرنے کے نعرے لگانے والے 2 سال بعد بھی کچھ نہ کر سکے۔ کراچی حادثے کے بعد پھر شور، ادارے کو سیاست سے ڈالا جا رہا ہے۔ حادثے کے شکار افراد کو قربانی کا بکرا بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو کا غلام سرور خان کے استعفے کا مطالبہ، آزادانہ انکوائری پر بھی زور۔ علیحدگی کی وارننگ، حکومت جمہوری وطن پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے سرگرم۔ وفد کی شاہ حسین بگٹی سے ملاقات، سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال۔ 1 ہفتے میں وعدے پورے نہ ہوئے تو سال چلنا مشکل ہوگا، شاہ حسین بگٹی۔
میری فیملی کو جو کہ یہاں پہ نہیں دور اپنے گاؤں میں رہتے ہیں ان کو نشانہ بنایا اور غلیظ ترین قسم کی گالیاں دی گئی اسپیکر صاحب. یہاں پہ گالیاں دی اسپیکر صاحب, اور شام کو میرے گھر میں بہت سارے فروٹس بیچتے ہیں. میں نے شکریہ کے ساتھ بھیجا اور میں نے ان کو پیغام دیا اسپیکر صاحب کہ بھائی مجھ سے منافقت نہیں ہوتی, میں جس طرح ہوں آپ کے سامنے اسی طرح کا میں آپ سے اس دروازے کے بعد پیچھے آپ جائیں گے میں اسی قسم کا تعلق رکھوں گا. پیپلز پارٹی کے 7 MNAs نے مجھ سے NRO مانگا. مراد سعید کا قومی اسمبلی میں دعویٰ, پی پی والے پارلیمنٹ میں اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے گالیاں نکالتے ہیں, شام کو فروٹ کی ٹوکریاں بھجوا دیتے ہیں. چاہے سر قلم کر دیا جائے سٹیٹس کو کا ساتھ نہیں دوں گا, وفاقی وزیر کا اظہار خیال. 2 سال ہو گئے آپ کو آئے, آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا, آپ نے جیلیں بھر دی اپنے مخالفین سے. مجھے بتائیے اس سے پاکستان کو کیا ملا؟ حکمرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا, جان چھڑائیں گے. وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ وقت بھی آئے گا, وہ وقت آئے گا وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے, لینے والا کوئی نہیں. حکومت نے مسائل کا مقابلہ کرنے کے بجائے صرف اپوزیشن سے لڑائی کی. 90 روز میں کرپشن کے خاتمے, 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کہاں گئے؟ حکمرانی کا کمبل اب آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. جلد وزارتیں بانٹنے والے ہوں گے لیکن لینے والا نہیں ہوگا. خواجہ سعد رفیق کا ایوان میں دھواں دھار خطاب. کورونا کے باعث عالمی معاشی بحران زیادہ سنگین ہونے کا خدشہ. رواں سال پاکستان کی گروتھ -4% رہے گی. IMF ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری. بھارتی شرح نمو پاکستانی شرح نمو سے بھی زیادہ گرنے کی پیشگوئی. کورونا سے مزید 60 اموات. ملک میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 3755 ہو گئی. 1,88,926 افراد وائرس سے متاثر. سندھ میں سب سے زیادہ 72,656, پنجاب میں 69,536 مریض, خیبر پختونخوا میں 23,388 اور بلوچستان میں 9,634 کیس. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات. لاہور میں مزید 7 علاقے سیل. DHA, گلبرگ, ماڈل ٹاؤن, گارڈن ٹاؤن, وارڈ سٹی بھی شامل. SOPs پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے گا. یاسمین راشد. ہم قربانی کے لیے SOPs بنا رہے ہیں جس میں کہ یہ ہے کہ جانور کدھر سے لینا ہے, کس نے لانا ہے, کس نے بیچنا ہے, کس طرح لوگ خریدیں گے, کس طرح اس کی قربانی ہوگی. بائی 30 جون ہم ایک سب کے لیے ایک آؤٹ لائن SOPs بنا کر پورے ملک میں بھیج دیں گے. عید الاضحیٰ پر بھی عید الفطر کے SOPs ہی نافذ ہوں گے. جانوروں کی خریداری اور قربانی کے حوالے سے طریقہ کار وضع کر رہے ہیں. وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی عوام سے تعاون کی اپیل. سزا ملے گی. اجمل وزیر. مدت ختم ہونے پر گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی تحلیل. وزیر اعظم عمران خان نے سابق DIG میر افضل خان کو نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا. نوٹیفیکیشن جاری. تقریب حلف برداری آج ہوگی. میں ہوں عمر دراز گوندل. دنیا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن کا آغاز کریں. اور کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے. لاہور شہر کی بات کریں تو مزید 7 علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے. ان سیل شدہ علاقوں میں DHA, گلبرگ, ماڈل ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن کے علاقے شامل ہیں. اس کے علاوہ فیصل ٹاؤن, گلشن راوی اور اندرون شہر کو بھی بند کر دیا جائے گا. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا تھا کہ لاہور کے مزید علاقوں کو سیل کیا جائے گا. ان علاقوں میں SOPs کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تھا جس کے بعد کورونا کیسز میں اضافہ دیکھا گیا. اب اس پھیلاؤ کو مزید روکنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں اور لاہور کے مزید 7 علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے. جو اب تک علاقے سیل کیے گئے ہیں ان میں DHA, گلبرگ, ماڈل ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن کے علاقے شامل ہیں, جبکہ
पंजाब हुकूमत का ये बताना है कि फैसल टाउन, गुलशन रावी और अंदरून लाहौर को भी बंद कर दिया जाएगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन का दायरा कार वसी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, जो ये कहते हैं कि पार्टी डिसिप्लिन पर अमल करना तमाम अराकीन की जिम्मेदारी है और इसकी खिलाफ वर्जी काबिल मसम्मत है। वज़ीर आज़म ने फैसल वावडा, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से भी मुलाकात की और उन्हें इत्तेहाद के साथ पार्टी विजन के मुताबिक काम करने की हिदायत की। फैसल वावडा, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से मुलाकात, वज़रा को इत्तेहाद के साथ पार्टी विजन के मुताबिक काम करने की हिदायत। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। असद उमर, फवाद चौधरी और उस्मान डार की भी मुलाकात हुई, जिसमें फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू से मुतल्लिक वजाहत की। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा ने गिले शिकवे ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं, गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं और हमने मिलकर पार्टी के लिए काम करना है। इस मौके पर असद उमर ने कहा कि उन्होंने कभी जहांगीर तरीन के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं नहीं मानता कि मुझे जहांगीर तरीन ने निकलवाया, जो फैसले हुए वो वज़ीर आज़म ने खुद किए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत पार्टी तर्जमानों का भी इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन पर अमल करना तमाम अराकीन की जिम्मेदारी है और इसकी खिलाफ वर्जी काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट पब्लिक करने पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पहली बार हवाई हादसात की रिपोर्ट पब्लिक की जा रही है। चीनी और गंदम बहरान की रिपोर्ट भी मौजूदा हुकूमत ने पब्लिक की। पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के फैसलों और क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। हुकूमत का बलूचिस्तान की जमातों को मनाने का मिशन जारी है। हुकूमती टीम ने जमहूरी वतन पार्टी से मुलाकात की और शाहजैन बुगटी का वादे पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है और ये भी कहा है कि अगर एक हफ्ते में वादे पूरे ना किए तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। नाराज इत्तेहादियों को मनाने का मिशन, वज़ीर दिफा की जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह से मुलाकात, साथ देने की दरख्वास्त, 7 रोज में वादे पूरे करें वरना खुदा हाफिज, शाहजैन का कोरा जवाब। वज़ीर दिफा परवेज खटक की सरबराही में असद उमर, कासिम सूरी और खान मोहम्मद जमाली ने जमहूरी वतन पार्टी के नवाब शाहजैन बुगटी, गौहराम बुगटी और मदनी बलोच से मुलाकात की। शाहजैन बुगटी ने वादों की अदम तकमील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हुकूमती वफद ने मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया। परवेज खटक का कहना था कि ये हमारे इत्तेहादी हैं, साथ लेकर चलेंगे। मुफ्ती साहब से हमारी मुलाकातें होती रहती है, जो इशूज हैं उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है, इंशाल्लाह फिर भी मुलाकातें होती है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है खड़ा। शाहजैन बुगटी का कहना था कि वज़रा एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे, हमारी क्या सुनेंगे। खबर ये भी है कि सेनेट ने बजट सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर कौमी असम्बली को भिजवा दी। सेनेट ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा तजवीज़ कर दिया है। इसके अलावा एक और भी मुतालबा किया गया है कि हायर एजुकेशन का बजट 100 अरब रुपए तक बढ़ाया जाए। नए माली साल का बजट सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने 60 सिफारिशात मंजूर कर ली। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, तालीम और सेहत के बजट को दुगना करने की सिफारिश, सेनेट मुलाजिमीन को 6 इजाफी तनख्वाहें देने की भी मंजूरी। ऐवान बाला ने अपनी सिफारिशात में कहा कि बैंकों से रकम निकलवाने पर आयद विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया जाए और कर्जों के मुआहदे पार्लियामेंट में पेश किए जाएं। खजाना कमेटी ने तजवीज़ किया कि सूबों के लिए मुख्तस हिस्से में से 11% कटौती NFC अवार्ड की खिलाफ वर्जी है। छोटे डैमों की तामीर के साथ हायर एजुकेशन का बजट भी 100 अरब रुपए बढ़ाया जाए। सेनेट ने तजवीज़ किया कि गवादर पोर्ट पर टैक्स की छूट, जबकि कपास के बैनुल्लाह ऑयल पर सेल्स टैक्स खत्म किया जाए। तंबाकू की फसल को भी टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए और गैर मुल्की सिगरेट की स्मगलिंग रोकी जाए। खाद के डीलर्स के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाए। IMF ने पाकिस्तान और भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आलमी मालियाती